ہر غیر مسلم حضور کو گالی نہیں دیتا اور دے بھی نہیں سکتا. غیر مسلم گالی دیتے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا اور اس کی ماں نیک نہیں ہوتی. خدا کی قسم، اگر ماں شریف ہوتی تو تو کافر ہو کر بھی کبھی آمنہ کے لال کو گالی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے کہ ماؤں کے دودھ کی شرافت ان کی بے ادبی سے انسان کو روک دیتی ہے. چاند پہ تھوکنے سے چاند کا کوئی بگڑتا ہے؟ رسول اللہ کو گالی دینے سے حضور کا کچھ بگڑتا ہے؟ لیکن وہ بتاتا ہے کہ میں ہوں کس کا، میں ہوں کس کا. کہ حضور علیہ السلام کو گالی دی گئی، گستاخی کی گئی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پبلک کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ جو لوگ میرے نبی کی شان میں برا بھلا کہتا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ ایک مرتبہ میرے نبی کی سیرت کو پڑھ لے، یقیناً آپ کے دل سے بدگمانی نکل جائے گی. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی نے کسی دھرم کو برا نہیں کہا ہے اور نہ ہی کسی دھرم کو برا بھلا کہنے کا حکم دیا ہے. نبی تو دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، نہ کہ ہندو اور مسلمان کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہر غیر مسلم حضور کو گالی نہیں دیتا اور دے بھی نہیں سکتا. غیر مسلم گالی دیتے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا اور اس کی ماں نیک نہیں ہوتی. کہ دنیا بھر میں اٹھا لے اسلام اور مسلمین کے متعلق غلط پروپیگنڈے کا ایک سونامی آیا ہوا ہے، اور لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اسلام اور مسلمین کو بدنام کریں. کسی ایک ملک کی بات نہیں، پوری دنیا کے حالات یہ ہیں کہ جس کو گلی کے چھوکرے بھی نہیں پہچانتے، جب وہ شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھونکنے لگتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنے لگتا ہے، حضور کو گالیاں دینے لگتا ہے. پوری دنیا کا یہ حال ہے، کسی ایک ملک کا نہیں، کسی ریاست کا نہیں، کسی خطے کا نہیں. اور مسلمانوں کے جذبات، قلبی جذبات مصطفیٰ جان رحمت سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ایک حد تک ہم اپنے باپ کے لیے تو برا سن سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کے لیے برا نہیں سن سکتے. ایک کیفیت یہ ہے. تو جہاں حضور علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی ہیں، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پوری دنیا کا مسلمان بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے. لیکن آج میں آپ کے سامنے جب اللہ کے رسول کی گستاخیاں کی جائے، جب حضور علیہ السلام کو گالیاں دی جائے، تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس ذمہ داری پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اہل منبر سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی توجہ فرمائے، دعائیں دے، اور آپ سب کو سنجیدگی سے سن ہی رہے ہیں. آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں. ایک مرتبہ 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی گئی، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت خاص بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کشتہ عشق رسول سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو گالی دی گئی، گستاخی کی گئی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پبلک کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس عاشق رسول نے جواب دیا، فرمایا مسلمان صحیح العقیدہ ان کی طرف التفات ہی کیوں کریں، یعنی مسلمان ان کی طرف توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، جیسے کسی پاگل کی طرف انسان توجہ نہیں دیتا، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان گالیاں دینے والوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں ایسا کریں؟ اس لیے کہ ایسوں کا علاج یہی ہے، ان کا علاج یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہو تو خاموش رہو، ان کے سامنے ہو تو خاموشی بہتر ہے،
اور اگر وہ سامنے نہ ہو تو ان کی فراموشی بہتر ہے. جملے کے ادیبانہ رنگ پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. فرمایا ان کی طرف تمہیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی طرف آپ توجہ نہ دیں. اگر گالیوں کی کلپ آ جائے اس کو فارورڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو آگے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہی ڈیلیٹ کیجئے, وہی اس کو ختم کیجئے, یہ اپنی موت آپ مریں گے. فرمایا ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علاج ان لوگوں کا یہ ہے, اگر وہ سامنے ہو تو خاموشی ہے, اور اگر وہ پیٹ پیچھے ہو تو فراموشی ہے. ان کو بھول جاؤ. اب اس کے بعد پھر کیا ان کا علاج کرنے کا اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر حال میں اپنے محبوب بے مثال کا ذکر پاک اتنا زیادہ گرم جوشی سے کرو کہ مخالف خود ہی آگ میں, حسد کی آگ میں جل کر کے ختم ہو جائے. علاج کتنا بہتر ہے کہ اپنے نبی کا ذکر اتنی کثرت سے کرو, اتنی کثرت سے کرو, اتنی گرم جوشی سے کرو کہ بچہ بچہ ذکر مصطفیٰ سے اپنی زبان کو تر کر لے. اٹھے تو ذکر مصطفیٰ, بیٹھے تو ذکر مصطفیٰ, لیٹے تو ذکر مصطفیٰ. ذکر مصطفیٰ اتنا کثرت سے ہو کہ اگر تمہارے گھر میں ختنہ کی محفل بھی ہو تو ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہونا چاہیے. اگر تمہارے گھر میں شادیاں ہو تو بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل ہونی چاہیے. اگر تمہارے گھر سے جنازے اٹھ رہے ہو, زیارت کی محفل ہو, تیجے کی محفل ہو, 10ویں 20ویں کی محفل ہو تو بھی ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے اگر غم میں ذکر مصطفیٰ کرو گے تو غم ختم ہو جائے گا, اور خوشیوں میں ذکر مصطفیٰ کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری خوشیاں دوبالا ہو جائے گی. وہ پتہ چلا گرم جوشی کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ اپنے نبی کا ذکر کرو, کثرت سے ذکر کرو, بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجئے. آئیے اب ہم بھی گرم و جوشی کے ساتھ, مردوں کی طرح نہیں سننا, گرم جوشی کے ساتھ اب اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گرم جوش. جواب تو دشمنان رسول کا یہی ہے نا, کیونکہ جب ایک بدبخت نے اللہ کے رسول کو گالی دی, جب ایک بدبخت نے, یعنی یہ گالیوں کا سلسلہ آج کا نہیں ہے, پرانا ہے, حضور علیہ السلام کے ظاہری دور سے ہے. جب ایک بدبخت نے, توجہ فرمائیں, اگر توجہ ہے حیدرآباد کے عاشقوں کی تو میں عرض کروں, کیا ایک بدبخت نے اللہ کے رسول کو گالی دی تو آقا نے صحابہ سے فرمایا تم میں کون ہے, تم میں کون ہے جو میری طرف سے اس بدبخت کو جواب دے؟ تم میں کون ہے جو میری طرف سے اس بدبخت کو, کیونکہ اس بدبخت نے جو گالی دی تھی وہ اشعار کی شکل میں دی تھی, تو آقا نے وہ کون ہے اس کا جواب دے. ایک صاحب کھڑے ہوئے اور وہ بڑے نرم مزاج تھے, تو انہوں نے بہت ٹھنڈے ٹھنڈے انداز میں جواب دینا شروع کیا, اس لیے کہ گالی تو گرم جوشی سے دی گئی تھی اور جواب ٹھنڈا ٹھنڈا دیا جا رہا تھا. حضور نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ, آقا نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ, اور پھر فرمایا کون ہے جو گالی کا انداز ہے اس کے مطابق جواب دے گا. تو پھر حضرت سیدنا حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور اتنا کرارا جواب دیا, اتنا سخت جواب دیا کہ حضور نے خوش ہو کے کہا اللہم اجد الحسان بروح القدس, جب تک حسان میری طرف سے جواب دیتا رہے گا اللہ تو جبریل کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گرم جوشی بھی کوئی چیز ہے. ہاں جب ماں کو گالی دی جاتی ہے تو آدمی گرم ہو جاتا ہے, جب رسول اللہ کو گالیاں دی جائے تو پھر حضور علیہ السلام کا ذکر گرم جوشی سے. اور پھر کیوں نہ کریں, ہمارے آقا تو ہیں ہی ایسے, ہمارے سرکار تو واللہ
उन जैसा कोई हो तो लाके बताओ ना। लोग उनको गालियां देते, मुझे हैरत है। और मैं तो लोगों को कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लोगों को कहता हूं, भाइयों कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे मजहब का हर आदमी रसूलुल्लाह को गाली दे। नहीं, हर गैर मुस्लिम हुजूर को गाली नहीं देता और दे भी नहीं सकता। गैर मुस्लिम गाली देते ये जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे नबी को गाली सिर्फ वही देता है जिसका बाप एक नहीं होता और उसकी मां नेक नहीं होती। हुजूर को जो गाली देता है वो हुजूर का क्या बिगाड़ता है? चांद पे थूकने से चांद का कोई बिगड़ता है? रसूलुल्लाह को गाली देने से हुजूर का कुछ बिगड़ता है? लेकिन वो बताता है कि मैं हूं किसका, मैं हूं किसका। जब गाली दी एक शख्स ने, उसका नाम था वलीद इब्ने मुगीरा। ये मैं कोई जज्बात की बात नहीं कर रहा हूं। वलीद इब्ने मुगीरा, उसने गाली दी तो अल्लाह ने उसके 10 ऐब गिनाए कुरान में। सूरह नून वल कलम के अंदर 9 गिनाए, तो वो सब जानता था कि ये सारे ऐब मेरे अंदर मौजूद है, क्योंकि इंसान अपने आप को बेहतर जानता है, अपने आप से बेहतर कौन जानता है। तो फिर उसके बाद 10वां ऐब जो गिनाया तो कुरान ने कहा, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, महबूब जिसने तुझे गाली दी है प्यारे, वो तो अपने बाप का बेटा ही नहीं है, वो तो अपने बाप का। जो नबी को गाली दे समझ जाओ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, गड़बड़ जरूर। ये कुरान कह रहा है, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, प्यारे जिसने तुझे गाली दी तो वो तो बाप का है ही नहीं। तो वो अब दौड़ते दौड़ते गया और अपनी मां के सीने पे लात मार के उसे जमीन पे गिरा दिया। ये शराफत है गाली देने वालों के पास कि वो मां के भी नहीं होते, लोग इनके साथ क्या खड़े होते हैं, और मां के सीने पे बैठ गया। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी एक मुल्क की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जहां कोई हादसा हो, कोई एक मुल्क की बात, जनरल बात हो रही है नहीं हो क्या, उस सीने में बैठ गया। मैं तो 1450 साल पुरानी बात कर रहा हूं। सीने पे बैठ गया, बोला बता 9 ऐब तो जानता हूं, ये 10वां जो बताया मुझे नहीं पता कि बता मैं कौन हूं। तो उसकी मां ने कहा अगर हलाली होता तो मां के सीने पे क्यों बैठता? तेरा बाप नाम मर्द था जिसका नाम मुगीरा था, वलीद इब्ने मुगीरा। तो मैं यहां अपने जौक के मुताबिक कहता हूं कि वो मुगीरा का नहीं था, वो वगैरह का था। अल्लामा हसन साहब, वो और वगैरह कहते ही उसको है जिसमें तादाद की कैद नहीं होती। इसलिए कि आप पूछते ना चाय लेंगे, पानी लेंगे या वगैरह है, तो चाय एक पानी एक दो ही हो गया ना, ये वगैरह में हद नहीं होती। तो वो मुगीरा का नहीं था, वगैरह का था, तो वगैरह में तो कोई हद ही नहीं होती। तो फिर इनसे पूछो गाली देने वालों, जिस मुल्क का भी गाली दे रहा है, पूछो ना कितने वगैरह थे। तब तू आमिना के लाल पर भौंक रहा है। खुदा की कसम, अगर मां शरीफ होती तो तू काफिर होकर भी कभी आमिना के लाल को गाली नहीं दे सकता था। इसलिए कि माओ के दूध की शराफत उनकी बेअदबी से इंसान को रोक देगी। कोई गुस्ताखी करे, ये मैंने बात रख दी। लेकिन अब हमारे बुजुर्गों ने जो हमें नसीहत की है कि गर्म जोशी से हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र कसरत से करो, तो थोड़ी देर आइए हम भी जिक्र करते हैं। और उनका जिक्र ही करने के लिए तो दुनिया में आए हैं। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मेनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह आपकी शान क्या है? इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, ये मरहमतें, ये कच्ची मतें, न छोड़ी लतें, न अपनी गतें, कसूर करे और उनसे भरे कसूरे जिना तुम्हारे लिए।